مجھے آج ہی صبح کسی امام صاحب نے فون کر کے کہا، انہوں نے پوچھا جناب یہ حدیث ہے، میں نے کہا یار حدیث تو میں نہیں بتا سکتا ابھی حدیث ہے یا نہیں، ٹھیک، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ، روزہ رکھو صحت ملے گی۔ میں نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا یہ حدیث ہے یا نہیں جب تک تحقیق نہیں کروں گا، ہم نے اب تک پڑھا نہیں اس کو کہ یہ حدیث کے انہی الفاظ کے ساتھ ہے نہیں، لیکن بات سچ ہے، بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حدیث نہیں مگر بات حق ہے۔ آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ بات سچ ہے، پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ہے، حقیقت ہے۔ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، یہ بات سچ ہے، پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ہے۔ کیوں؟ بہت نازک معاملہ ہے حدیثوں کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور میں نے وہ بات نہیں کہی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیثوں میں سب سے سخت حدیث یہی ہے، اور جب ہم حدیثوں کی قسمیں کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، تو جو حدیث سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، سب سے زیادہ پاورفل حدیث ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ جو حدیث صحیح، حدیث ضعیف نہیں، ایک حدیث موضوع، حدیث موضوع مانے جو گڑی ہوئی ہے، جو اللہ کے نبی نے کہی ہی نہیں، وہ بالکل بناوٹی ہے۔ اور ایک حدیث ہوتی ہے مگر اس میں ضعف ہوتا ہے، وہ ضعف کہاں سے آتا ہے اس کو الگ سے تحقیق کرنی پڑتی ہے، یہ اس میں کمزوری کہاں سے آئی، پھر کمزوری کے درجات بھی الگ الگ ہیں۔ پھر ایک حدیث ضعیف نہیں وہ صحیح ہے نہیں، اس کے بعد ایک حدیث اس کو حسن کہتے ہیں، پھر حسن سے اوپر ایک اور حدیث ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، پھر صحیح کے الگ درجات ہیں، درجہ ہوتے ہوتے پھر حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث مشہور ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث غریب ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث عزیز ہے، حدیث صحیح کی ایک قسم حدیث مشہور ہے، حدیث صحیح کی آخری سب سے اونچے درجے کی قسم حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر اتنی پاورفل ہے جیسے قرآن کی آیت۔ ان حدیث متواتر کو جب ہم شمار کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر یہی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں اسی مضمون کی ہے، ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من یقل ما لم اقل فلیتبوأ، جس نے وہ بات کہی میری طرف کہ نبی نے کہی حالانکہ میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے، اسے جب مجھ سے سوال کیا گیا جناب یہ حدیث ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، میں نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا جب تک تحقیق نہیں کروں گا حدیث ہے یا نہیں، مگر بات ہے صحیح۔ اور یہ بات صحیح کہاں سے ہے کہ ساری میڈیکل کی دنیا، چاہے وہ علم طب کی دنیا ہو، علم طب کی دنیا ہو، اور چاہے وہ یونانی طب ہو، چاہے آیورویدک طب ہو، چاہے اسلامی طب ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے تمام طب اس بات پر متفق ہیں کہ ڈائٹنگ کے ذریعے سے انسان کے صحت پر فائدے مند اثرات پڑتے ہیں۔ پرہیز اسی لیے ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے بے شمار جسمانی فائدے ہیں، کس کس بیماری کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک، اس بیماری کا علاج روزے سے اس طرح سے ہوا، فلاں بیماری کا علاج اس طرح سے ہوا، خیر وہ مجھے تفصیل سے بتانے وقت نہیں ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی۔ حیدرآباد میں مشہور یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ ہے، وہاں کے مصنف نے کتاب لکھی روزہ اور صحت۔ ایک رشین مصنف نے باوجود ہے کہ وہ کمیونسٹ تھا، اس نے باقاعدہ کتاب اس پر لکھی ہے کہ روزوں کی جسمانی فائدے کیا کیا ہیں اور بیماریوں پر، رشین زبان میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ہوئے، جرمنی میں، انگریزی میں، عربی میں نے عربی میں دیکھی تھی دیوبند میں کتاب، اس میں تقریباً وہ کہتا تھا تقریباً 200 بیماریوں کا علاج روزے میں ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم۔ خیر، تو روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روزے کے اخلاقی فائدے بھی ہیں۔ اس میں انسان کو مشکل ہوتا ہے روزہ برداشت کیسے کروں گا، جی بھوک لگی وہ برداشت کیسے کروں، وہ برداشت ہی تو کرانا چاہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر قوت برداشت آئے گی اس کے بعد ہی بھی انسان حالات کا مقابلہ کر سکے گا۔